صلوات صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور آیت نمبر 19 تک ہم تفسیر پیش کر چکے۔ گزشتہ درس میں ہم نے شہر انطاکیہ کی داستان کو بیان کیا کہ پروردگار عالم نے اس شہر کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا اور اس شہر کے لوگوں نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا۔ کیا گفتگو ہوئی ان کے درمیان؟ اس شہر کے لوگوں نے کیا کہا، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ان رسولوں نے کیا کہا، وہ تمام گفتگو ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے۔ آج ہم آیت نمبر 20 سے تفسیر کو شروع کریں گے اور یہی واقعہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی لوگوں کے اور ان رسولوں کے درمیان، گفتگو ہو رہی تھی، مناظرہ ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک آدمی آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، اور پروردگار عالم نے اس شخص کے آنے کو بہت خوبصورت کیفیت سے بیان کیا ہے آیت نمبر 20 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ اور اسی اثنا میں کہ جب یہ مناظرہ اور جب یہ گفتگو چل رہی تھی، اس انسان کو پتہ لگا، اس شخص کو پتہ لگا کہ لوگوں نے رسولوں کو گھیرا ہوا ہے اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، رسولوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اسی لیے دوڑتا دوڑتا اپنے گھر سے نکلا اور اس مقام پر پہنچا کہ جہاں پر یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور جہاں پر رسول بھی کھڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے اسی لیے اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے۔ رجل یسعیٰ، ایک انسان آیا اور کیسے؟ دوڑتا ہوا آیا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ جلدی پہنچ جائے تاکہ ان رسولوں کی جان بچا لے۔ یعنی لوگوں نے دیکھا کہ دور سے، من اقصى المدینہ سے، شہر کے دور ترین مقام سے ایک انسان ہے، ایک شخص ہے کہ جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی زبان پر ایک جملہ ہے، اے قوم ان رسولوں کو اتباع کرو، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم ان رسولوں کا اتباع کرو، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ روایات میں اس شخص کا نام حبیب نجار لکھا گیا ہے۔ حبیب نجار یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ان رسولوں کی مدد کی اور ان رسولوں پر اپنی جان کو نچھاور کیا، جان کو قربان کیا۔ لہٰذا یہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد میں دفاع کرتا ہے رسولوں کا، دفاع کرتا ہے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا۔ لہٰذا لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، لوگوں کو اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ جب حق کا دفاع کرنے کی بات آئے، جب حجت خدا کا دفاع کرنے کی بات آئے، تو انسان اپنے گھروں میں سکوت اختیار کر کے نہ بیٹھے، بلکہ دوڑتا ہوا آئے اور حق کے دفاع میں کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا یہ انسان دوڑتا ہوا اسی لیے آیا تھا کہ اس نے ذرا سی بھی تاخیر گوارا نہ سمجھی کہ میں حق کے دفاع میں ذرا سا بھی تاخیر سے پہنچوں۔ لہٰذا اسی لیے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ یہ ایک درس ہے کہ ہمیں حق کے دفاع میں اتنی ہی عجلت کے ساتھ میں اور اتنی ہی جلدی کے ساتھ میں اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے، یعنی حق کے دفاع میں ہمیں جلد بازی کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، سکوت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس کی کیفیت بھی پروردگار عالم نے بیان کی، اس کی خصوصیت بھی بیان کی، اور پھر اس کے بعد یہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد یہ شخص ان رسولوں کی طرف سے حمایت میں الفاظ بولتا ہے، ان رسولوں کی حمایت میں دلیلیں دیتا ہے۔ خود پہلے تو یہ اکیلے تھے، ان کا ساتھ دینے کے لیے شہر کا کوئی انسان ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اب ایک شخص ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، حبیب نجار۔ اور حبیب نجار اب اپنے شہر والوں سے گفتگو کرتا ہے اور ان کی رسالت کی ان کو دلیلیں دیتا ہے۔ پہلی دلیل حبیب نجار نے کیا دی؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا۔ پہلی دلیل، ان کا اتباع کرو، یہ تو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، یہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ان کا اتباع کرو۔ دنیا میں ہر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی سبب اور کسی نہ کسی وجہ سے کرتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک انسان مزدوری کرتا ہے، اس کو اجر چاہیے۔ ایک انسان نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کو اجر چاہیے۔ ایک انسان بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کو اجر چاہیے۔ ہر کام انسان کس لیے کرتا ہے؟ اجر کے لیے کرتا ہے۔ لہٰذا بہت سے انسانوں کو جو ہے
اجر چاہیے ہوتا ہے، اور تمام لوگ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں اجر کے لیے۔ اب اس دنیا میں لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، کہیں لوگ مقام و منزلت کے لیے، کہیں لوگ مقام کے لیے کام کرتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ہمیں مقام و منزلت مل جائے، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ ایک دن ہم انہی کے منتری بن جائیں، انہی کے منسٹر بن جائیں۔ لہذا بعض موقعوں پر پیسوں کے لیے نہیں کرتا، مقام و منزلت پانے کے لیے انسان کام کرتا ہے، جیسے کہ نیتا لوگ کرتے ہیں۔ بعض موقعوں پر پیسوں کے لیے بھی نہیں کرتا، مقام و منزلت کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ لہٰذا اپنے اپنے انسانوں کے جو ہے اذہان، اپنے اپنے ذہن اور اپنی اپنی فکر ہے، لیکن ہر کوئی جو کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی اجر کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ اجر مال کی صورت میں ہو، یا وہ اجر مقام کی صورت میں ہو، یا وہ اجر کسی بھی صورت میں ہو۔ لہٰذا یہ رسولوں کے رسول ہونے کی ایک دلیل ہے کہ جو حبیب نجار نے پیش کی، کہ اگر یہ رسول نہ ہوتے، معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہوتے، یہ تم سے مقام چاہتے، یہ تم سے پیسہ چاہتے، یہ تم سے کچھ اور چاہتے، نہ یہ تم سے مقام چاہتے ہیں، نہ یہ تم سے اجر اور پیسہ چاہتے ہیں، نہ یہ تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ تو یہی کہتے ہیں ان اجریہ اللہ، ہمارا اجر اللہ ہمیں دے گا، ہمارا اجر پروردگار دے گا۔ لہٰذا یہ اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے، یہ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب سے بڑی دلیل ہے، تمہیں سوچنا چاہیے، یہ تم سے کچھ مانگ نہیں رہے بلکہ تمہیں خدا کی جانب لے کے جانا چاہتے ہیں، اور تم پھر بھی ان کی باتوں کو ماننے میں کوتاہی کر رہے ہو۔ لہٰذا اس آیت میں دو درس موجود ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ بھی ایک دلیل ہے رسولوں کے حق پر ہونے کی، کہ رسول کبھی بھی اپنی تبلیغ کے لیے اجر و ثواب، اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، اپنی تبلیغ کے لیے اجر کا مطالبہ نہیں کرتے کبھی بھی رسول۔ جب آخری رسول کی خدمت میں لوگ آئے ہیں کہ ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں آپ کی تبلیغ کا، اور آپ ہی کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے، ہم صاحب ایمان ہو گئے، تو رسول خدا نے کیا کہا؟ میرا اجر پروردگار عالم مجھے دے گا، تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ تم مجھے میری رسالت کا اجر دے سکو۔ اور پھر خدا کی جانب سے حکم آیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تم کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، یہ میرا اجر ہے، یہ میرا اجر ہے۔ اور اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، اگر محبت اہل بیت ہوگی تو تمہاری بخشش اور تمہاری مغفرت اور تمہاری شفاعت ہوگی، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ لہذا یہ دلیل ہے نبیوں کی نبوت کی کہ کوئی اجر نہیں مانگتے کسی سے۔ یہ آج کے دور میں بھی انسانوں کو سیکھنا چاہیے کہ اس دور کے انبیاء اپنی محنت کا کوئی اجر نہیں مانگتے تھے، لیکن آج کل ایک مجلس پڑھنے کے لیے لاکھوں روپیے لوگ مانگتے ہیں، آج دین کا پیغام پہنچانے کے لیے لاکھوں روپیوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ مطالبہ ہو رہا ہے تو انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ یہ مطالبہ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اس اجر کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل کیا دی؟ کہ یہ آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتے۔ دوسری دلیل وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ کو راستہ وہ نہیں دکھا سکتا کہ جو ہدایت کا محتاج ہو، آپ کو راستہ وہ دکھا سکتا ہے کہ جو ہدایت پا چکا ہو، اور رسول ہدایت پا چکے ہیں، یہ رسول ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری دلیل حبیب نجار نے دی کہ یہ رسول ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی رسول ہمیں بہتر ہدایت کر سکتے ہیں۔